بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظر اور حسد کیا ہے؟ روحانی امراض میں سب سے زیادہ خطرناک مرض نظر اور حسد ہے۔ حسد اور نظر میں فرق یہ ہے کہ حاسد نعمت چھن جانے کی تمنا کرتا ہے، جبکہ نظر لگانے والا کسی چیز کو پسند کرتا ہے۔ ہر حاسد کی نظر لگ جاتی ہے، جبکہ ہر نظر لگانے والا حاسد نہیں ہوتا۔ حاسد زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا، نظر انسان کو قبر میں داخل کر دیتی ہے اور اونٹ کو دیگچی میں، یعنی نظر انسان کو قتل کر دیتی ہے اور وہ قبر میں داخل ہو جاتا ہے، اور اونٹ کو دیگچی میں کا مطلب ہے کہ اونٹ موت کے قریب ہو جاتا ہے اور اس کا مالک اسے ذبح کر کے اسے دیگچی میں پکاتا ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ بعض لوگ جب چاہیں نظر لگا سکتے ہیں، کیا یہ بات درست ہے؟ تو یہ بات آپ لوگ اچھی طرح سمجھ لیں کہ جی بالکل صحیح ہے۔ بعض لوگ جب چاہیں جس کو چاہیں نظر لگا دیتے ہیں۔ بعض لوگ تو صرف اپنی آنکھوں میں اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ پہاڑ پر سے بڑے پتھر کو گرا دیتے ہیں۔ اسی قسم کا ایک آدمی اپنے دوست کے ساتھ ہوٹل میں کھانا کھانے گیا۔ اپنے دوست کو کہنے لگا کہ میں ہوٹل کی لائٹیں اپنی آنکھ کی طاقت سے بند کر سکتا ہوں۔ پھر اس نے لائٹوں کی طرف دیکھا تو ہوٹل میں موجود سب لوگ حیران رہ گئے کیونکہ اندھیرا چھا گیا۔ بعض لوگ اپنی نظر سے دوسروں کو قتل تک کر دیتے ہیں۔ سوال یہاں یہ بھی ہے کہ جو شخص اپنی نظر سے دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں، کیا وہ گناہ گار ہوں گے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو شخص جان بوجھ کر نظر لگائے یا نظر لگانے کی دھمکی دے وہ گناہ گار ہے۔ حاکم کا فرض بنتا ہے کہ ایسے شخص کو قید کرے، لوگوں سے ملنے نہ دے، اگر وہ غریب ہے تو اس کا خرچہ اٹھائے، اگر وہ سچے دل سے توبہ کرے تو اسے چھوڑ دے تاکہ لوگ اس کے شر اور نقصان سے بچ سکیں۔ جان بوجھ کر نظر لگانے والے لوگ جو بھی نقصان کرے گا اس کا وہ خود ذمہ دار ہوگا، یہاں تک کہ اگر اس نے اپنی نظر سے کسی کو قتل کیا ہوگا تو بدلے میں اسے بھی قتل کیا جائے گا۔ سوال یہاں یہ بھی ہے، کیا یہ صحیح حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نظر حق ہے، اسے شیطان لے کر آتا ہے، اور ابن آدم جو حسد دوسروں کو پہنچائے اس کے ساتھ شیطان بھی ہوتا ہے؟ نہیں، کبھی کبھی ایسا نہیں بھی ہوتا کہ انسان کو کسی کی نظر لگتی ہے اور شیطان جسم میں داخل بھی نہیں ہوتا۔ جو شیطان نظر کے ساتھ جسم میں داخل ہوتا ہے اور حارس العین نظر کی حفاظت کرنے والا شیطان کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ بات ثابت ہے کہ بعض لوگوں کے جسم میں حسد کے ساتھ شیطان بھی داخل ہوتا ہے۔ زیادہ تر نظر اور حسد کے ذریعے ہی جو شیطان جسم میں داخل ہوتے ہیں وہ بڑے جنات کے بادشاہ یا سرکش جنات ہوتے ہیں۔ سوال یہاں یہ ہے، اگر نظر اتر جائے تو کیا اس کے ساتھ اس کا رکھوالا جن بھی نکل جائے گا؟ اگر رکھوالا جن نکل جائے تو نظر اتر جائے گی۔ تجربے سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ نظر اتر جانے سے کبھی تو رکھوالا جن نکل جاتا ہے اور کبھی نہیں نکلتا۔ اس لیے کوئی ایسا واقعہ پیش آئے جس میں مریض کے جسم میں حسد اور نظر کی وجہ سے جن داخل ہو جائے تو معالج کو چاہیے کہ وہ مریض پر بعض آیتیں حسد کے علاج کی پڑھے، پھر کچھ آیتیں جنات کو جلانے کے لیے پڑھے، پھر دوبارہ حسد کے علاج کی آیتیں پڑھے اور پھر جنات کو جلانے کی آیات پڑھے۔ اس طریقے سے مریض کا علاج کرے تاکہ نہ رکھوالا جن رہے اور نہ حسد کا مرض رہے۔ ایک اور سوال ہے، کسی شخص کے بارے میں کیسے پتہ لگے گا کہ وہ نظر ہے یا حسد کی بیماری کا شکار ہے؟ اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ حسد اور نظر کو پہچاننے کے بعض طریقے ہیں۔ خوابوں کے ذریعے حسد اور نظر کے مریض خواب میں بعض لوگوں کو کثرت سے دیکھتے ہوں گے کہ وہ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں اور وہ ان کی شکلیں بھی پہچانتا ہوگا، یا خواب میں آنکھیں دیکھے گا جو اس کا پیچھا کرتی ہوں گی، یا ایسے کپڑے پہنے گا جس پر آنکھ بنی ہوگی، یا کیڑے مار سپرے یا پستول دیکھے گا۔ دوسرے نمبر پر ایک اور نشانی آتی ہے کہ حسد اور نظر کے مریض
بعض لوگوں سے بغیر وجہ کے دلی تنگی محسوس کرتے ہیں، جبکہ ان لوگوں نے ان کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا ہوگا، نہ ہی ان کی ان سے کوئی خاص دشمنی ہوگی۔ غالباً ان لوگوں کی نظر لگی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ تنگی محسوس کرتے ہیں۔ نمبر 3، اونچی آواز میں سورۃ فلق 30 سے 50 دفعہ پڑھیں۔ اگر حسد اور نظر کا مریض ہوگا تو اس سے ڈکاریں اور جمائیاں آئیں گی۔ یہ سب سے آسان طریقہ ہے۔ سوال کرنے والا اگر سوال کرے تو اس عمل کی قرآن و حدیث سے بھی کیا دلیل ہے کہ تو ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ صحیح حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسے رقیہ میں کوئی حرج نہیں ہے جس میں شرک نہ ہو۔ اس عمل میں قرآن اور حدیث کی مخالفت نہیں ہے۔ اس کو ثابت کرنے کے لیے قرآن اور حدیث کی دلیل کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ عمل تجربے سے ثابت ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، جو چیز قرآن اور حدیث میں ہے وہ شرک میں نہیں آتی۔ حسد، جادو اور آسیب کی بعض علامات مشترک ہے، جیسے کمر کے نچلے حصے میں درد، گھٹنوں میں تکلیف، دل میں تنگی محسوس کرنا، ذہنی صلاحیت کام نہ کرنا۔ یہاں پر ایک اور سوال ہے، ہم یہ فرق کیسے کریں کہ یہ تکلیف حسد کی وجہ سے ہے یا نظر کی وجہ سے ہے؟ اس کے جواب میں ہے کہ عمومی طور پر نظر کی وجہ سے انسان جسمانی طور پر بیمار ہو جاتا ہے، مثلاً جوڑوں کی تکلیف، بدخوابی، سستی، جسم پر دانوں کا نکلنا، گھر اور معاشرے سے نفرت محسوس ہونا، علیحدگی پسند ہونا، پڑھائی سے دوری، بعض اعصابی اور نفسیاتی بیماریوں کا پانا۔ اس کے علاوہ چہرے کا پیلا پن، دل کی تنگی، بھولنے کی بیماری، سر کے پچھلے حصے اور کندھوں پر بوجھ محسوس ہونا، ہاتھ پاؤں کا سون ہونا، جسم کا گرم رہنا، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونا، یہ سب امراض نظر کے مریض کے ہوتے ہیں۔ اور حسد کے مریض کی علامات یہ ہیں کہ مال، جسم اور اہل و عیال پر ظاہر ہو جاتی ہیں۔ حسد جس سے حسد کرتا ہے اس کی ہر نعمت پر حسد کرتا ہے، جبکہ نظر کسی خاص چیز کو لگتی ہے۔ کوئی شخص کالج، اسکول یا جاب پر جاتا ہوگا اور اس کی اس نعمت پر حسد کرے تو اس کا کالج، اسکول اور جاب سے دل اچاٹ ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے اپنے آپ کام سر انجام نہیں دے سکے گا، جیسے حسد ہونے سے پہلے وہ اپنے ہر کام خود کرتا تھا۔ تنہائی پسند ہو جائے گا، محبت کرنے والوں کو بھی دشمن سمجھے گا۔ ایک اور سوال ہے، ہم اپنی چیزوں کو نظر اور حسد سے کیسے بچائیں؟ جیسے اچھی گاڑی، خوبصورت گھر یا سونا، ایسے لوگوں کی نظر و حسد سے کیسے بچایا جائے؟ اس کا جواب شیخ عبدالبرا اس بات کا جواب دیتے ہیں کہ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ عام طور پر نظر و حسد سے بچنے کے بہت سے اسباب ہیں۔ ابن عباس سے مروی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اے بچے، میں تجھے کچھ کلمات سکھاتا ہوں، اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ رقیہ شرع اللہ کے حکم سے نظر و حسد سے بچاتی ہے، کیونکہ رقیہ شریعہ میں خاصتاً اللہ سے دعا مانگی جاتی ہے، ایک اللہ کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ بڑے ہی تعجب سے پوچھتے ہیں کہ گھر، سواری اور جانوروں کو بھی نظر لگ سکتی ہے؟ اس کا جواب ہے جی ہاں، گھر، سواری اور جانوروں کو بھی نظر لگ سکتی ہے، جیسا کہ عامر بن ربیع اور سہل بن حنیف والی روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ جو اپنے اہل و عیال، مال و نفس یا اپنے بھائی کی کسی چیز کو پسند کرے تو اس کے لیے برکت کی دعا کرے، کیونکہ نظر کا لگنا حق ہے۔ شیطانی جنوں سے بچنے کے لیے ہر طرح کو وسائل اور طریقوں سے استعمال کریں۔ ہم اللہ سے آپ کے لیے اور اپنے لیے ہدایت اور توفیق کا سوال کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک اور سوال ہے کہ یہ کیسے پتہ لگ سکتا ہے کہ آپ کو شدید قسم کی نظر لگی ہوئی ہے؟ اس کے جواب میں بتایا گیا ہے کہ خوابوں کے ذریعے، خواب میں
آپ اپنے اوپر کسی کو حملہ کرتے ہوئے دیکھیں گے یا گولی مارتے ہوئے دیکھیں گے۔ آنکھیں بند کر کے سورۃ فاتحہ پڑھیں۔ آپ کو آنکھیں نظر آئیں تو آپ کو شدید نظر لگی ہوئی ہے۔ دعا کے ذریعے نیچے دی گئی ہوئی دعا پڑھیں۔ اگر اس دعا سے کوئی متاثر ہو تو اسے شدید نظر لگی ہے۔ یہ دعا نیچے درج ذیل ہے، اس کو ضرور پڑھیے۔ نظر لگانے والا اگر مر جائے تو کیا جس کو نظر لگائی ہے وہ اتر جائے گی؟ جواب: نہیں، یہ ضروری نہیں کہ اس کے مرنے سے مریض کو شفا مل جائے گی۔ اگر نظر کے ساتھ رکھوالا جن جسم میں داخل ہو چکا ہے تو نظر لگوانے والے کے مرنے سے نظر نہیں اترے گی۔ اس جن کو رقیہ شرعیہ کے ذریعے نکالنا پڑے گا۔ اگر جسم میں رکھوالا جن ساتھ داخل نہیں ہوا تو نظر لگانے والے کے مرنے سے نظر اتر جاتی ہے۔ سوال نمبر 2، نظر کیسے اتاری جائے؟ جواب ہے، نظر لگانے والے کے اثر لانا ہوگا، یا اس کے کپڑے یا اس کا بچا ہوا پانی یا اس نے کسی جگہ پر ہاتھ رکھا ہو وہاں سے وہ جگہ دھو کر پانی استعمال کر لیں۔ اگر وہ اپنے وضو اور غسل کا پانی دے دے تو یہ پانی اسے اپنے سر اور جسم پر ڈالیں۔ ایک دفعہ ڈالنے سے بھی اگر شفا مل سکتی ہے اور اگر شفا نہ ملے تو 7 دن تک یہی پانی استعمال کریں۔ حسد اور نظر اتارنے کے لیے رقیہ سنیں۔ نظر اور حسد کا رقیہ بہتر ہے کہ علاج سے پہلے یہ معلوم کر لیا جائے کہ نظر کس چیز پر لگی ہے۔ اگر رزق اور مال پر لگی ہے تو رزق کی آیات والا رقیہ سنیں۔ اگر پڑھائی ذہانت کو نظر لگی ہے تو علم اور حکمت کی آیات والا رقیہ سنیں۔ اگر خوبصورتی کو لگی ہے تو زینت کی آیات والا رقیہ سنیں۔ اگر کوئی صدقہ خیرات کرتا ہو یا لوگوں پر احسان کرتا ہو تو اسے نظر لگ جائے تو صدقہ اور احسان کی آیات والی رقیہ کو سن کر علاج کریں۔ اگر کوئی ماں باپ کا فرما بردار ہو اور اسے نظر لگ جائے تو بر الوالدین کی آیات کا رقیہ سنیں اور ساتھ ساتھ نظر اور حسد والا رقیہ بھی سنتے رہیں۔ اس کے علاوہ شیاطین کو جلانے کا رقیہ بہت غور سے سنیں۔ یہ حسد اور آسیب کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ پچھنے لگوانے سے بھی نظر اتر جاتی ہے۔ نظر بد سے حفاظت اور اس کا اثر ختم کرنے کے لیے کئی طریقے اور احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی اور معوذتین اور مندرجہ ذیل دعا پڑھیں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامات ومن کل عین لامات۔ اس کے علاوہ کلونجی اور ہلتیت کے تیل سے بھی ممکن ہے کہ ان سے مالش کی جائے تاکہ مریض کو فائدہ ہو۔ کالا جادو ہو جائے تو اسلام کے مطابق اس کا کیا توڑ ہے؟ میری منگیتر پر پانی کے چھینٹے پڑے، اگلے دن پانی پینے لگی تو پانی میں ذرات آئے، اس سے اس کے پیٹ میں شدید درد ہوا۔ اس سے پہلے بھی پانی کے چھینٹے آتے تھے، کبھی کبھی خون کے بھی، اس وجہ سے بیمار رہتی ہے۔ براہ کرم اس مسئلے کا کوئی ایسا عمل بتائیے کہ دوبارہ کالا علم اثر نہ کرے۔ اس کا جواب ہے، بے شک جادو ایک حقیقت ہے اور بعض بدبخت لوگ جادو کرتے بھی ہیں اور سبب کے درجے میں ان کا اثر بھی ظاہر ہوتا ہے، لیکن اس سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ پوری کائنات کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ ان کے حکم کے بغیر دنیا میں ایک ذرہ بھی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا۔ اسباب کے خالق بھی وہی ہیں اور اسباب میں تاثیر پیدا کرنے والا بھی وہی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ لوگ کسی کو جادو کے ذریعے نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ کے حکم سے۔ عموماً شیطانی وسوسہ، انسانی نفسیات، نظر بد اور حسد کے اثرات وغیرہ، اور بعض اوقات پیشہ ور حضرات لوگوں کو جادو کے وہم میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ ان شیطانی حملوں اور وسوسوں سے بچاؤ کا طریقہ بھی یہی ہے جس کی تعلیم ہمیں ہمارے پیارے دین نے دی ہے۔ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور ان کی صفات پر کامل ایمان اور یقین ہو۔ اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ ہو تو قوت ایمانی سے ہی انشاءاللہ بہت سی شیطانی قوتیں اور نفسیاتی حملے پسپسا ہو جاتے ہیں۔ 5 وقت کی نمازوں کی پابندی بہت ضروری ہے۔ ان کی شرائط اور احکام کی رعایت رکھ کر ادا کرنے کا اہتمام کریں۔
جو در حقیقت خالق و مالک سے تعلق کو مضبوط کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور جب بندے کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جاتا ہے تو شیطان کا بس اس پر نہیں چلتا۔ ہر وقت پاکی کا اہتمام کرنا، باوضو رہنا اور تلاوت قرآن کریم کی کثرت، نیز ذکر کی پابندی، مکمل سورہ بقرہ معتدل آواز میں وقتاً فوقتاً گھر میں تلاوت کرنے کا اہتمام کریں، ہر قسم کے سحر، آسیب اور نظر بد کے اثرات سے محفوظ رہیں گے۔ درود شریف، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ الم نشرح، سورہ کافرون، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس اور درود شریف پڑھیں اور پورے جسم پر ہاتھ پھیریں۔ یہ مکمل حفاظت کا ایک باقاعدہ طریقہ ہے۔ کالے جادو کی نشانیاں۔ جادو کیا ہے؟ جادو کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے جادوگر حاضر کیے۔ جادو کی حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جادو ہر دور میں ہوتا رہا۔ جب کسی پر جادو ہو جائے تو اس کی پہچان کیا ہے؟ بیماری ہونے کے باوجود رپورٹ کلیئر آنا، تکلیف برقرار رہنا اور دوائیاں اثر نہ کرنا، طبیعت میں چڑچڑاپن پیدا ہونا، بیزاری پیدا ہونا اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا کرنا اور غلطی پر ہونے کے باوجود اپنی غلطی نہ ماننا، رشتہ داروں اور دوست احباب کے ساتھ بڑے بڑے جھگڑے پیدا کرنا، انجانا خوف محسوس کرنا، گھر سے باہر نکلنا تو کوئی قتل کر دے گا اس سے ڈرے رہنا کہ کل مر جاؤں گا، دماغ کا معاف ہو جانا، سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جانا، خوشبو بدبو کا سنبل محسوس نہ کرنا، بیوی بچوں والدین سے نفرت کرنا، سر، سینے، کمر کے نچلے حصے یا کندھوں میں دباؤ محسوس کرنا، معدے میں مستقل درد رہنا، قے آنا، روٹی کو دیکھ کر اکتا جانا، قے اور متلی آنا، ایڑیوں اور پنڈلیوں میں مستقل درد رہنا، سانس میں تنگی محسوس کرنا، دل کی دھڑکن تیز ہو جانا، نماز اور دین سے کراہت محسوس ہونا، دین کے بارے میں منفی خیالات آنا، بزنس اور دکانداروں کا دھندا 30% رہ جانا، کسٹمر آپ کی چیزیں رد کر کے دوسری دکان سے وہی چیزیں مہنگے داموں لے جاتے ہیں، جاب اور سروس میں باس کا چھوٹی چھوٹی باتوں پر تذلیل کرنا، گھر کے لوگوں پر شک کرنا، جوان بچیوں کی شادی بیاہ میں دیری ہونا، ان کے 50 رشتے آنے کے بعد بھی رشتوں میں ریجیکشن ہی آنا، یعنی کہیں بھی رشتہ طے نہ ہونا، بے اولاد جوڑوں کے سپرم ٹیسٹ ٹھیک ہونے کے باوجود، یعنی ڈاکٹری رپورٹیں بالکل ٹھیک ہونے کے باوجود حمل نہ ٹھہرنا یا تیسرے 5ویں مہینے کا حمل مسلسل گرنا، بلا وجہ رونے کو دل کرنا، بے چین رہنا، جسم میں سوئیاں چبھنا، خود سے نفرت کرنا، جسم میں کٹ لگنا، الماری میں کپڑوں کا پھٹنا یا خون کے چھینٹے پڑنا، خود کو سیلاب میں بہتے دیکھنا۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک دفعہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، اس سے فارغ ہو کر تلاوت قرآن پاک کرنے لگے۔ اتنے میں ایک کافر آیا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کی نظر بہت زیادہ لگ جایا کرتی ہے۔ اس نے اپنی پوری طاقت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نظر لگانے کی کوشش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا، جس سے وہ کافر ناکام ہو کر واپس چلا گیا۔ نظر جادو سے زیادہ خطرناک ہے اور عام ہے کہ جادو اور نظر کی اکثر علامات ملتی جلتی ہیں۔ ہاں، بعض علامات سے پہچانا جا سکتا ہے کہ یہ جادو نہیں ہے، نظر ہے۔ نظر یا تو کسی کے حسد کی وجہ سے لگتی ہے یا پھر تعجب کی۔ یاد رہے کہ تعجب کی نظر ماں باپ کی بھی لگ جاتی ہے، یعنی والدین بھی اگر بچوں کو دعا نہ دیں تو بچے ان کی نظر کے شکار ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں کی نظر لگتی ہے وہ عموماً معاشرے میں معروف ہوتے ہیں کہ فلاں کی نظر لگ جاتی ہے، یا دوسری علامت یہ بھی ہے کہ جن کی نظر لگی ہوتی ہے ان کو دیکھ کے انسان کی طبیعت عموماً خراب ہوتی ہے، غصہ، چڑچڑاپن، عجیب سی بے چینی محسوس ہونے لگتی ہے، یا پھر انسان کسی کو دیکھتا ہے خواب میں جو صرف ٹکٹکی باندھ کر اسے ہی دیکھ رہا ہوتا ہے، کہتا یا کرتا کچھ بھی نہیں۔ نظر اور حسد کی کچھ علامات جن میں آپ فرق محسوس کر سکتے ہیں کہ وہ مندرجہ ذیل ہے۔
لیکن یاد رکھیں نظر کے ساتھ ساتھ جن چمٹ جاتے ہیں۔ درد کا آنکھوں اور کنپٹیوں سے شروع ہو کر سر کی جانب پھیلنا اور پھر کندھوں سے اترتے ہوئے ہاتھ پاؤں کے کناروں میں پھیل جانا۔ جسم پر عموماً چہرے، کمر اور جسم میں کسی جگہ سرخ نیلے دانوں کا بکثرت نکلنا یا دھبے بننا، بکثرت پیشاب کا آنا اور قضائے حاجت کے لیے جانا، بہت زیادہ پسینہ آنا خصوصاً ماتھے اور کمر میں، دل کی دھڑکن کا کم یا زیادہ ہونا، دل ڈوبتا ہوا محسوس ہونا اور موت کا خوف ہر وقت رہنا، چہرے کا زردی مائل ہو جانا، تلاوت، نماز اور دم کے درمیان میں بکثرت جمائیاں آنا اور آنسوؤں کا بہنا، پڑھائی اور کام میں دل چاٹ ہو جانا اور حافظے کا کمزور ہونا، بے توجہی رہنا، مسلسل تھوک بہنا، جھاگ کی مانند یا سفید بلغم، سوتے میں یا دم کے درمیان میں آنکھیں دکھنا یا کسی کو ٹکٹکی باندھ کر اپنی طرف دیکھنا، جسم میں خارش اور چونٹیاں ریگتی محسوس کرنا، آنکھوں کا شدت سے پھڑپڑانا، جھپکنا یا پھر ہاتھ اور پاؤں کے کناروں میں سوئیاں چبھنا اور ٹھنڈے رہنا، جسم کا بہت زیادہ گرم رہنا، انسان کا اپنے آپ سے لاپرواہ ہو جانا، خصوصاً عورتوں کا اپنی آرائش اور زیبائش سے بے نیاز ہو جانا، بچوں کا ماں کا دودھ نہ پینا، بہت زیادہ رونا، پلکوں اور بھووں پر بوجھ محسوس ہونا، آنکھوں میں عجیب سی تیز چمک، جوڑوں میں بوجھ محسوس کرنا، جادو کی کاٹ، جنات کا خاتمہ، طلاق کے مسائل، شادی کے مسائل، گھریلو جھگڑات سے نجات، میاں بیوی میں محبت، کاروبار کی بندش، مالی بندش، رشتے میں رکاوٹ، ہر قسم کی بیماری کا خاتمہ، ہیپاٹائٹس، کینسر، رسولی، اسرار، قرآنی استخارہ، تشخیص، من پسند شادی، بانجھپن کا خاتمہ، اولاد نرینہ کا حصول، جادو جب بھی کسی انسان پر ہوتا ہے تو اس کی واضح علامات ہوتی ہیں، شاذ و نادر ہی ایسا ہوتا ہے کہ کسی پر جادو ہوا ہو اور اس میں کوئی علامت بھی پائی نہ جائے۔ یاد رہے کہ یہ علامات بکثرت بار بار ظاہر ہوتی ہیں۔ جادو کی علامات میں ہر مرحلے میں مختلف ہوتی ہے۔ نیند میں جادو کی علامات میں سے چند ایک یہ ہیں: ہوا میں اڑنا، سمندر یا پہاڑ دیکھنے، درندے، شیر، کتا، جنگلی جانور، سانپ، بچھو، چھپکلی، بلی، قربانی کا جانور، بڑا گوشت دیکھنا، بندر، بیل، اونٹ، خنزیر وغیرہ دیکھنا، نیند میں رونا، چیخنا یا ہنسنا، آوازیں دینا، جھٹکے لگنا یا کسی کا پکڑ کر ہلانا، کسی کو اپنا پیچھا کرتے دیکھنا اور خوفزدہ ہو کر بھاگنا، برہنہ مناظر دیکھنا یا کسی کو جنسی زیادتی کرتے محسوس کرنا، ڈراؤنی شکلیں دیکھنا، خود کو بلند جگہ سے گرتے دیکھنا، نیند کا کچا ہونا، رات کو نیند نہ آنا، نیند میں سختی کے ساتھ ہونٹ چبانا، انسانی غلاظت دیکھنا، قبر میں مردے دیکھنا، کھنڈرات میں خود کو دیکھنا، ویران جگہوں پر دیکھنا، اونچے لمبے یا چھوٹے قد کے سیاہ ہولے دیکھنا، جاگنے کے بعد خواب بھول جانا، سوتے میں دیکھنا کہ اسے کچھ چیز کھلائی جا رہی ہے اور جاگنے میں اس کو محسوس کرنا کہ کچھ کھایا ہے، عیسائیوں کے گرجے، صلیب کے نشان اور پادری وغیرہ یا کسی مخصوص دین کے اشعار دیکھنا جاگتے ہوئے جادو کی علامات سمجھی جاتی ہیں۔ نظر بد کی علامات: جاگنے کے بعد جسم کا درد کرنا، بہت تھکاوٹ محسوس کرنا، طبیعت میں چڑچڑاپن اور تنہائی پسند ہو جانا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر شدید غصہ آنا، اگر اپنی غلطی بھی ہو تب بھی اقرار نہ کرنا، رشتہ داروں، گھر والوں اور دوست احباب سے بلا وجہ اچانک بڑے بڑے جھگڑے پیدا ہو جانا، بہت زیادہ شکوک و شبہات ہونا، ازدواجی معاملات منطقہ ہو جانا، ہر وقت یہ محسوس ہونا کہ کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی میرے ساتھ ہے، انجانا سا خوف کہ گھر سے نکلا تو مر جاؤں گا، موت کے وسوسے آنا، آج مر جاؤں گا یا کل مر جاؤں گا، ذہن کا معاف ہو جانا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جانا، محسوس کرنا کہ یہ کام کوئی زبردستی کروا رہا ہے یا کہلوا رہا ہے، گھر والوں، بیوی بچوں، والدین، بہن بھائیوں سے نفرت محسوس کرنا، غیر ارادی حرکات کا سر درد ہو جانا، سر، سینے، کمر کے نچلے حصے یا کندھوں میں دباؤ، بوجھ اور درد محسوس ہونا، جسم کے کسی ایک حصے میں عموماً سر یا معدے میں مستقل درد رہنا اور دوائی سے فاقہ نہ ہونا اور متلی ہونا یا قے آنے کا احساس ہونا لیکن نہ آنا، پاؤں کی ایڑیوں اور پنڈلیوں میں درد رہنا، آنکھوں میں تیز چمک کا پیدا ہونا، سانس لینے میں تنگی ہونا اور دل کی دھڑکن کا تیز ہونا، سستی کا عادی ہو جانا، بکثرت جمائیاں آنا، بہت زیادہ بھولنا اور بکثرت نیند کا آنا،
نماز، قرآن، اذان وغیرہ سے کراہت، تنگی محسوس ہونا اور دین کے بارے میں کفریہ خیالات آنا، مسجد جانے سے گھبرانا، دل کا تنگ پڑنا، بیت الخلاء میں دیر تک ٹہرنا اور گناہوں کی شدت پکڑنا، بلا وجہ رونے کا دل کرنا، گھر میں دل نہ لگنا، بے چین رہنا، ایسا محسوس ہونا کہ کوئی آوازیں دے رہا ہے، جسم میں کٹ لگنا، خون کے چھینٹے گرنا، جسم پر بال نظر آنا، بالوں اور کپڑوں کا کٹنا، آنکھوں کے سامنے دھاگے، بال، سانپ وغیرہ نظر آنا، بہت سخت بدبو کا محسوس ہونا، منہ سے یا جسم سے یا پیٹ میں بہت زیادہ گیس پیدا ہونا، کاروبار کا اچانک بند ہو جانا، بعض لوگوں کے چہرے برے نظر آتے ہیں اور ان کے دیکھتے ہی نفرت کے جذبات پیدا ہونا، یا کسی ایک شخص کی نہ چاہتے ہوئے بھی بے غلامی کرنا، رشتوں کا آنا لیکن بے وجہ ٹوٹ جانا، ایام میں بے ربطگی ہونا، ایسا محسوس ہونا کہ کسی نے سوئی چبھوئی ہے، اس کی تکلیف کا محسوس کرنا، یا یوں لگنا جیسے کسی نے سر میں ٹھنڈی باریک نوکیلی چیز داخل کی ہے۔ تنبیہ: اگر مریض جسمانی طور پر بیمار ہو اور ڈاکٹر اس کی بیماری کے بارے میں حتمی رائے نہ دے رہے ہوں اور ہر ایک کی مختلف رائے ہو، ڈاکٹری رپورٹس کلیئر ہوں، تو یہ بھی جادو کی واضح نشانی ہے۔ کبھی مریض میں ان علامات میں سے کوئی بھی علامت نہیں ہوتی اور نہ ہی کوئی پائی جاتی ہے، یہ شاذ و نادر ہی ہوتا ہے۔ ایسے شخص کی علامت دم کے درمیان زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔ دم کے درمیان میں علامات: دم کرنے والے کے چہرے کو بدنما دیکھنا یا اس سے خوف کھانا یا مضحکہ کی صورت میں دیکھنا، دم کے درمیان جسم میں چیونٹیاں چلتی ہوئی محسوس ہونا، شدت سے رونے یا قہقہے لگانے کو دل کرنا، بہت زیادہ بے چینی اور شدید غصہ اور اٹھ کر بھاگ جانے کو دل کرنا، دم کے درمیان میں شدید نیند کا آنا، جسم کے عموماً پیٹ اور چہرے کا پھولا ہوا محسوس ہونا، بازو، ٹانگ وغیرہ کا سختی سے اکڑنا، کندھے اور سر میں شدید بوجھ محسوس کرنا، معدے میں درد محسوس کرنا جیسے کوئی چیز گیند کی شکل میں گھوم رہی ہو، غیر ارادی طور پر تیزی سے حرکات کرنا، جسم کا گرم ہونا، دم کے بعد یوں لگنا کہ کسی نے سارے جسم کی ڈنڈوں سے پٹائی کی ہے، یا اپنے آپ کو بہت زیادہ ہلکا پھلکا اور خوشگوار محسوس کرنا۔ وسوسوں اور وہموں کا علاج: بعض لوگوں پر جادو ہوتا ہی نہیں ہے، کچھ اثرات ہوتے ہیں، اس کا اندازہ کیا جاتا ہے جس سے وہ طرح طرح کے وسوسوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ عام طور پر یہ سحر جنات کی طرف سے ہوتا ہے۔ ایسے لوگ دن کا اکثر حصہ باتھ روم میں ہی گزار دیتے ہیں، استنجا کرنے میں پوری ٹینکی خالی کر دیتے ہیں، اور پھر بھی ان کو یہ خدشہ رہتا ہے اور اسی وہم میں رہتے ہیں کہ ابھی صحیح استنجا نہیں ہوا۔ مالی مشکلات اور پریشانی کے لیے حل: اس کے لیے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن مسجد میں داخل ہوئے تو اچانک آپ کی نظر ایک انصاری پر پڑی، جنہیں ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا: ابو امامہ، کیا وجہ ہے کہ میں تمہیں نماز کے وقت کے علاوہ بھی مسجد میں بیٹھا دیکھ رہا ہوں؟ انہوں نے عرض کیا: اللہ کے رسول، غموں اور قرضوں نے مجھے گھیر رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھاؤں کہ جب تم انہیں کہو تو اللہ تم سے تمہارے غم، غلط اور قرض ادا کر دے؟ میں نے کہا: ضرور اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: صبح شام یہ کہا کرو: اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اے اللہ، میں غم اور حزن سے تیری پناہ مانگتا ہوں، عاجزی اور سستی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، بزدلی اور کنجوسی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور قرض کے غلبہ اور لوگوں کے تسلط سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے: میں نے یہ پڑھنا شروع کیا تو اللہ نے میرا غم دور کر دیا اور میرا قرض بھی ادا کر دیا۔ اگر ہم سمجھنا چاہیں تو قرآن اور حدیث میں
تمام چیزیں موجود ہیں۔ نظر لگنا حق ہے اور حدیث مبارک میں یہ بات ثابت ہے، جیسا کہ درج ذیل احادیث سے ثابت ہوا ہے کہ احادیث مبارک میں اس کے مختلف علاج منقول ہے۔ ایک یہ کہ جس شخص کی نظر لگی ہو اسے کسی برتن میں وضو یا غسل کرایا جائے اور وضو یا غسل کا پانی اس شخص پر ڈالا جائے جسے نظر لگی ہو، اس سے انشاءاللہ نظر کا اثر زائل ہو جائے گا۔ دوسرا علاج یہ ہے کہ دعائیں یا آیات قرآنیہ پڑھ کر اس پر دم کیا جائے۔ ایک دعا یہ ہے کہ اور سب سے بہتر علاج یہ ہے کہ معوذتین، سورۃ ناس اور سورۃ فلق پڑھ کر نظر لگنے والے پر دم کیا جائے۔ انشاءاللہ ایسا کرنے سے نظر کا اثر زائل ہو جائے گا۔ اس طرح اگر دیکھنے والا کسی اچھی چیز کو دیکھے تو ماشاءاللہ کہے، ایسا کرنے سے نظر کا اثر نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ہماری ویڈیو پسند آئے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ شکریہ۔